دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ یقین کریں بہت اچھا لگتا ہے جب میں ایسے کامنٹس پڑھتا ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں عیشا نے بھیجا ہے فرام انڈیا۔ چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عدنان، میرا تعلق انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ یہ جو میں واقعہ آپ کو سنانے چاہ رہی ہوں یہ میرے والد کے ساتھ تب پیش آیا جب ان کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ یہ واقعہ بھی آج سے 40 سے 45 سال پرانا ہے۔ ایک دفعہ میرے والد کو کام کے سلسلے میں دلی جانا پڑا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ میرے والد نے بس کا ٹکٹ لے لیا اور سفر شروع کر دیا۔ وہ دن میں اس بس پر بیٹھے تھے۔ اب بس رات کی تاریخ میں چلنے لگی۔ تیز سردیوں کی رات تھی۔ تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا سفر ہو چکا تھا۔ بس چلتی چلی جا رہی تھی۔ دونوں طرف جنگل، بیابان اور سنسان راستے کہ جس طرف دیکھو نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ کہ 6-7 گھنٹے سفر کرنے کے بعد بس نے ایک سٹاپ لیا۔ وہ ایک ویرانے میں ایک ڈھابا تھا۔ اس ڈھابے کے آس پاس جنگل ہی جنگل اور روڈ کے کنارے وہ ڈھابا تھا۔ ایک دفعہ تو ذہن میں یہ آیا کہ ڈھابے پہ کام کرنے والے یہ لوگ آخر قریب کہاں رہتے ہوں گے، جبکہ دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ بہرحال جی ہم وہاں اترتے ہیں اور ڈرائیور صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس 15 منٹ ہیں۔ جن لوگوں کو فریش ہونا ہے اور کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ ان 15 منٹ میں سب کچھ کر لیں، اس کے بعد ہم نیکسٹ سفر پر روانہ ہوں گے۔ پر اس نے ایک بات اور کہی کہ یاد رہے کوئی ادھر ادھر نہ نکلے، یہ جنگل بہت خوفناک ہے، یہاں جنگلی جانور بھی ہیں۔ سب لوگ بس سے اتر گئے، فریش ہو رہے تھے، کوئی کھانے کا آرڈر کر رہا تھا، کوئی بس سے اتر کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا، کیونکہ بس میں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ تھک چکے تھے۔ بس سے اترنے کے بعد ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ تھی۔ بہرحال جی میرے ابو بھی بس سے باہر نکلتے ہیں۔ ہڈیاں جماعت دینے والی ٹھنڈ تھی۔ اس ڈھابے کی لائٹ ہی جل رہی تھی اور آس پاس گھپ اندھیرا۔ دور دور تک جنگل اتنا خوفناک منظر پیدا کر رہا تھا۔ میرے ابو بتاتے ہیں کہ حالانکہ ہم نے ابھی تک کوئی جن چڑیل یہاں نہیں دیکھی تھی، اس کے علاوہ بھی یہ جگہ ویسے ہی بہت خوفناک لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک عجیب سا ڈر دل میں بیٹھ گیا کہ ہم یہاں رکے ہی کیوں ہیں۔ میرے والد بتاتے ہیں وہاں 3 لوگ کام کر رہے تھے جو اس ڈھابے پہ کھانا وغیرہ سرو کر رہے تھے۔ میرے والد نے اس ڈھابے پہ کام کرنے والے ایک شخص سے پوچھا، سنو یہ ٹوائلٹ کہاں پر ہے؟ صاحب آپ پیچھے چلے جائیں، اس ڈھابے کے بالکل پیچھے ایک ٹوائلٹ ہے۔ یہ پوچھنے کے بعد میرے ابو کے دل میں ایک بات آئی، سنو آپ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہو، آس پاس کہیں آبادی نظر نہیں آ رہی اور یہ اتنی پراسرار سی جگہ ہے، ابھی تو چلو بس آ کر رکی ہے اور تھوڑی سی گہما گہمی ہے، ورنہ آپ لوگ یہاں تینوں اکیلے کیسے رہتے ہو؟ آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا؟ ابو نے یہ بات پوچھی تو بدلے میں وہ شخص بہت روڈ ہو کر ایک بات کہنے لگا، صاحب کام کی بات کر لیں، آپ کے پاس صرف 15 منٹ ہیں، جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، اس کے بعد میں آپ کو کھانا دوں اور کوشش کریے گا ادھر ادھر مت نکلیں۔ ٹھیک 15 منٹ بعد یہ بس چل پڑے گی، پھر چاہے کوئی رہ ہی جائے، یہ بس اس مسافر کو چھوڑ جائے گی۔ ارے ایسے کیسے چھوڑ جائے گی؟ یہ کہتے ہوئے میرے والد صاحب اس ڈھابے کے پیچھے جاتے ہیں جہاں پہ ایک ٹوائلٹ تھا جس پر بہت رش لگا ہوا تھا۔ وہ پرانا سا عجیب سا ایک واش روم تھا اور انتہا کا رش دیکھتے ہوئے میرے ابو نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن برداشت سے باہر تھا تو انہوں نے ذہن میں یہی سوچا کہ لوگوں کی نظروں سے دور کہیں جنگل میں جا کر میں فریش ہو کر آ جاتا ہوں، اور وہ اس جنگل کی اور چلنے لگے۔ اس ڈھابے سے کچھ نیچے ڈھلوان پر وہ جنگل چل رہا تھا۔ میرے ابو جیسے ہی اس ڈھابے سے اس جنگل کی اور چلنے لگے تو پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، صاحب اپنی ذمہ داری پہ جانا اور دھیان سے، یہ بہت خطرناک جنگل ہے۔ ارے یار بس کر دو، دل ہی دل میرے والد صاحب نے یہ بات کہی اور ویسے ہی اس جنگل میں نیچے اترنے لگے۔
اتنا کہ وہ لوگوں کی نظروں سے دور ہو جائے، اور اس ڈھابے پہ جلی ہوئی روشنی جو کہ آہستہ آہستہ ان کے دور جاتے ہی مدھم پڑنے لگی۔ میرے ابو اتنا اندر چلے گئے تھے کہ اب پیچھے کا منظر بالکل غائب تھا، نہ ڈھابے کی روشنی دکھائی دے رہی تھی اور نہ ہی کوئی شخص اب ان کے آس پاس تھا۔ پھر ایک جگہ دیکھ کر میرے ابو وہاں بیٹھ گئے، دل ہی دل سوچ رہے تھے کہ ایسا کیا ہے اس جنگل میں۔ وہ ڈرائیور بھی منع کر رہا تھا اور یہ ڈھابے والا بھی۔ یہ سوچ کر وہ ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ ارے یار، کتنا خوفناک جنگل ہے، ابھی تو یہاں کچھ بھی نہیں دکھا تو ویسے ہی اتنا ڈر لگ رہا ہے، اور اگر یہاں کچھ دکھ گیا تو میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ جب انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا اور اب وہ واپسی کی طرف بڑھنے لگے تو انہیں جنگل سے کسی کے کھررانے کی آواز آنے لگی۔ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن ایسے جیسے کوئی کھررا رہا ہو۔ ارے یار، یہ آواز، کیا یہ باتیں سچ ہیں؟ اس جنگل میں واقعی میں کچھ پراسراریت ہے، یہ آواز کیسی ہے؟ اور یہ سوچتے ہی میرے والد بجائے واپس اس ڈھابے کی طرف آنے کے اب اس کھائی کی طرف اور بڑھنے لگے۔ وہ اتنے اونچے اونچے درخت اس ڈھلوان پہ اس طرح لگے ہوئے تھے کہ ہر درخت ایسے جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جیسے جیسے میرے ابو نیچے آ رہے تھے ویسے ویسے وہ آواز ان سے دور جاتی جا رہی تھی۔ ارے یار، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں جتنا جتنا نیچے آ رہا ہوں یہ آواز مجھ سے اور دور ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ میں اس آواز کے قریب جا رہا ہوں تو وہ آواز مجھے اور قریب سے آنی چاہیے۔ پھر ایک دم سے میرے ابو نے ایک منظر دیکھا۔ وہاں نیچے ایک قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں ایک قبر کھودی ہوئی تھی، جس قبر کے چاروں طرف جیسے کسی نے دیے جلائے ہوئے تھے۔ اب دور سے میرے ابو نے اس قبر کو دیکھا۔ ارے وہاں کون ہے؟ اور اس قبرستان میں ایسے کس نے دیے جلا رکھے؟ میرے ابو کے دل میں اور تجسس پیدا ہونے لگا۔ میرے ابو اور نیچے اترنے لگے۔ بالآخر وہ اس قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں، اس قبر میں ایک کفن میں لپٹی لاش تھی اور اس لاش پر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ وہ جگہ اس جنگل میں الگ سے چمک رہی تھی، اس بیابان جنگل میں، اور اتنی خوفناک اور سردی میں۔ یہ کون ہوگا جو اس قبر کو کھود کر اور چاروں طرف اس طرح دیے جلا رکھا ہے؟ یہ کتاب ذرا دیکھوں تو، یہ کیسی کتاب ہے؟ میرے ابو نے وہ کتاب اٹھائی۔ میرے ابو کو ڈر لگنے لگا اور سوچا یہ کتاب اٹھا کر دیکھتا ہوں، پر اندر جو مردہ تھا اس کا منہ بھی کفن سے لپٹا ہوا تھا اور اس کے سینے پہ وہ کتاب رکھی تھی۔ میرے ابو نے ہمت کی، اس قبر میں اترے اور وہ کتاب اٹھا لی۔ وہیں کھڑے اس کتاب کو کھولا تو وہ کالے جادو کی کتاب تھی۔ ارے اچھا، تو یہاں کوئی کالا جادو کر رہا تھا، اور وہ گھرانے کی آواز اب دور سے آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ پھر واپسی اس قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے ابو نے دل میں سوچا کہ یہاں ضرور کوئی عمل کر رہا تھا جو اٹھ کر یہاں سے گیا ہے اور اب واپس آ رہا ہے، لیکن یہ آواز تو کسی انسان کی نہیں لگتی، اور یہ قبرستان اتنی سنسان جگہ پہ، ضرور یہاں قریب کوئی آبادی ہوگی۔ کتاب کو کھولا، اس کتاب کی کچھ ہیڈنگز پڑھی جس پہ لکھا تھا محبت پانے کا طریقہ اور کئی شارٹ کٹ امیر ہونے کے طریقے۔ میرے ابو کے دل میں لالچ آیا اور وہ کتاب اٹھا لی کہ کبھی خود سے بھی ٹرائی کروں گا، اور فوراً سے قبر سے باہر نکلے۔ ماحول بہت خوفناک تھا، ان کو ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ گھرانے کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی۔ اب میرے ابو کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ واپس اس چڑھائی پر اس ڈھابے کی اور بھاگ جائیں۔ بہتر یہی سمجھا کہ قریب ہی کسی درخت کی اوڑ میں چھپ جائیں، کیونکہ وہ آواز اتنی قریب ہوتی چلی جا رہی تھی کہ کسی بھی پل وہ جو بھی انسان تھا یا کوئی مخلوق، وہ ایک دم سے ان کے سامنے آنے والی تھی۔ پھر دل میں تجسس بھی تھا کہ دیکھوں یہ آواز کس کی ہے اور یہ کون ہے۔ میرے ابو بھاگ کر دور ہی ایک موٹے درخت کے تنے کے پیچھے جا کر چھپ گئے اور پھر انتظار کرنے لگے۔ ایک بھاری بھاری قدم لینے کی آواز اس قبر کی اور بڑھنے لگی، اور ساتھ میں ایک نارمل قدم چلتا انسان، اس کی بھی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جھاڑیوں کی اور سے ایک انسان نمودار ہوا جس نے ایک بہت ہی خوفناک قسم کا ڈریس پہن رکھا تھا، جیسے اس نے جسم پر پورا کفن لپیٹ رکھا ہو۔
اور اس کے ساتھ ساتھ وہی بھاری قدم کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز بہت خوفناک تھی، جیسے کوئی اس انسان کے ساتھ موجود تھا لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انسان اس سے کچھ عجیب لینگویج میں بات کر رہا تھا، اور چلتے چلتے وہ اس قبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ بدلے میں وہ جس سے بات کر رہا تھا اس کی آواز عجیب خوفناک بھاری آواز تھی، جیسے کہ وہ مجھے دور سے غرانے کی آواز محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ ایک نہیں، وہ دو لوگ تھے جو غائب تھے جن سے وہ بات کر رہا تھا۔ شاید وہ دوسرا شخص بعد میں آیا تھا، یا جب میں وہاں گیا تھا تو وہ پہلے سے موجود تو نہیں تھا، کیونکہ نہ مجھے اس کے قدموں کی آواز آئی، اور کیا پتا وہ مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے یہ لوگ مجھے نظر نہیں آ رہے۔ کب کبھی تاری ہو گئی اور ڈر لگنے لگا۔ ارے میں تو ان کی بک بھی اٹھا کے لے آیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے۔ بہرحال یہ سب معاملات چل ہی رہے تھے کہ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص بے چین ہونے لگا۔ شاید اس نے اس قبر میں دیکھا تو اسے اس کی بک نہیں ملی تھی۔ شٹ، یہ وہی بک ڈھونڈ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اور پھر وہ شخص بہت بری طرح بے چین ہونے لگا، اس کو غصہ آنے لگا، اور وہ اسی عجیب لینگویج میں جیسے وہ کسی پہ غصہ کر رہا تھا۔ اس کے غصے سے مجھے ڈر لگنے لگا، اور پھر دور ڈھابے سے مجھے بس کی آواز آنے لگی۔ وہ بس ہارن دے رہی تھی۔ مجھے یاد ہے اترتے وقت ڈرائیور نے کہا تھا کہ میں 3 ہارن دوں گا۔ تیسرے ہارن کا مطلب ہے کہ بس یہاں سے روانہ ہو جائے گی۔ ابھی پہلا ہارن ہی ہوا تھا اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے میری بس نہ نکل جائے، اور اگر میری بس نکل گئی تو میں اس جنگل میں کیا کروں گا؟ اور اتنا خوفناک جنگل، اور اگر میں یہاں سے نکلا اور یہاں سے بھاگا تو میں ان لوگوں کو نظر آ جاؤں گا۔ شٹ، میں کہاں پھنس گیا؟ کچھ ہی دیر بعد بس نے ایک اور ہارن دیا۔ پہلے ہارن اور دوسرے ہارن میں تقریباً 30 سے 35 سیکنڈ کا فرق تھا۔ ارے اب کچھ بھی ہو، مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ پھر میرے ابو نے وہاں سے دوڑ لگا دی، اور پیچھے سے جیسے اس شخص نے میرے ابو کو دیکھ لیا تھا۔ وہ نہ جانے کون سی لینگویج تھی، پر میرے ابو بتاتے ہیں مجھے اتنا سمجھ آیا، اس نے کسی کو اشارہ کیا تھا، جاؤ اسے پکڑ کے لے کے آؤ۔ میرے ابو نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی بھاری بھاری قدم ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ میرے ابو حواس باختہ تھے، بس انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور وہ بتاتے ہیں میں زندگی میں کبھی اتنا تیز نہیں دوڑا جتنا میں اس وقت دوڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے وہ ڈھابا نظر آیا، اور وہ لوگ بھی جو وہاں پہ موجود تھے۔ بہت ہی تیز بھاگا، بس نے تیسرا ہارن دے دیا۔ بالآخر میں بس کے بہت قریب پہنچ گیا۔ وہ بس ابھی چلنے ہی والی تھی، سب مسافر بس میں بیٹھ چکے تھے۔ ہاں، میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ جب اس ڈھابے کی روشنی مجھے نظر آنے لگی تو وہ قدم جو میرے پیچھے بھاگ رہے تھے وہ ہلکے ہونے لگے اور میرے پیچھے کہیں دور رہ گئے۔ آتے ہی میں نے بس کو زور سے ہاتھ مارا، جس پر وہ ڈرائیور نے بس روک دی۔ وہ ابھی تھوڑی ہی چلی تھی، اگلا دروازہ کھلا اور میں ہانپتا ہوا اس بس میں جا کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اف، شکر ہے میں بچ تو گیا، اور وہ بس اپنے سفر پہ رواں تواں ہو گئی۔ بہت ڈر لگا۔ میں کھڑکی کی سائڈ بیٹھا تھا، پھر وہی ویران سفر چلنے لگا، اور پھر مجھے ایسا لگا کہ میری ونڈو کے پاس کچھ لوگ بھاگ رہے۔ مجھے ہلکا سا شیڈو محسوس ہوا، مجھے خوف آنے لگا، اور میں نے اپنے ساتھ والے شخص سے کہا کیا آپ کو ونڈو سیٹ پہ بیٹھنا ہے؟ وہ کہنے لگا جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے اسے ونڈو سائڈ بٹھایا اور خود سائڈ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دھیان باہر کی طرف ہی تھا، شاید وہ کالے سائے مجھے ہی دکھ رہے تھے، کیونکہ میرے ساتھ بیٹھا شخص باہر ہی دیکھ رہا تھا، پر اس کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ میں کہاں پھنس گیا؟ شاید مجھے اپنے ساتھ ہی بک نہیں لینی چاہیے تھی۔ بہرحال آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کی۔ کوئی 2 سے 3 گھنٹے گزرے ہوں گے۔ بس رک گئی، دونوں طرف دیکھا، وہ ایک ویرانہ تھا۔ میں اپنی سیٹ پہ ہی کھڑا ہوا اور ونڈو اسکرین پہ دیکھا
सामने बस की लाइट में रोड चमक रहा था, और इतना वीरान रोड, पर रोड पे तो कोई नहीं है, ना ही कोई बस के आगे और ना ही कोई स्टॉप है, और अब तो दोनों तरफ दूर दूर तक खेत है। फिर ये इसने बस यहाँ क्यों रोकी? काफ़ी मुसाफिर सो रहे थे। दिल में बेचैनी होने लगी। ऊंची आवाज़ में पूछा, क्या बात है, खैरियत है? आपने बस रोक दी? जिस पर उस ड्राइवर ने कहा, अपनी सीट पे ही बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहना, और बस चला दी। वो ड्राइवर और उसके साथ एक कंडक्टर बहुत परेशान थे। उनको इस परेशानी में देखा तो बेचैनी होने लगी। उस बस में अपनी सीट से उठा और बिल्कुल फ्रंट पे आ गया। अब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? तो वो बताने लगे कि बस चल रही थी। चलते चलते एक सफ़ेद लिबास में किसी शख्स ने बस को इशारा किया और बिल्कुल बस के सामने आ गया। बस बहुत स्पीड में थी। फिर ऐसा लगा जैसे वो बस से टकरा गया, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई बस से जैसे गुजर गया। अगर कोई मेरी बस से टकराया होता तो ज़रूर बस पे कोई डैमेज होता, ना किसी के टकराने की आवाज़ आई, और जैसे कोई वो धुएं की तरह बीच में से निकल गया। बड़ा अजीब मंजर था। बहरहाल वो दोनों बहुत घबराए हुए थे। मेरे दिल में यही आया कि हो ना हो ये वही मामलात है जो अभी थोड़ी देर बाद मेरे साथ पेश आए, और वो मेरे ही पीछे। बहरहाल कैसे तैसे वो सफ़र मुकम्मल किया और वो शहर पहुंच गए। शहर में उन्हें अपने चचा के पास रहना था, जिनका बिजनेस था, और उन्होंने ही उन्हें गांव से बुलवाया था। घर पहुंच के मेरे अब्बू को बहुत तेज़ बुखार हो गया। वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अपने चचा को पूरा मामला बयान किया। मेरे चचा ने कहा, सब देख लिया, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बुक अपने साथ नहीं लानी चाहिए थी। अब वो शायद तुम्हारे पीछे। दूसरा दिन गुजरा और अब रात हो गई। रात को मेरे अब्बू के ख्वाब में वही शख्स आता है, और उसके साथ कुछ अजीब काले साए थे। वो कहते हैं कि तुम हमारी बुक ले गए, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तुमने हमारे अमल में खलल डाला, अब हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बेहतर ये है कि ये बुक हमारे हवाले कर दो। मेरे अब्बू ने दूसरे दिन अपने चचा को कहा कि मुझे ये ख्वाब आया। फिर उनके चचा ने किसी से राब्ता किया और उन्होंने किसी आमिल का पता बताया और उनको भी पूरा मामला बयान किया कि अब हम ये बुक वापस करना तो चाहते हैं, लेकिन अब वो जगह बहुत दूर है और अब वहाँ कैसे जाएं। वो आमिल कहता है कि अब सोने से पहले अपने रिलीजन्स के हिसाब से उसे कुछ पढ़ना था। वो पढ़ के सोना, उसके बाद वो तुम्हें ख्वाब में कुछ हिंट देंगे कि तुम्हें ये बुक कहाँ रखनी। फिर ऐसा ही होता। मेरे अब्बू रात को सोने से पहले वही सब कुछ पढ़ लेते हैं और फिर आंख बंद करके सो जाते। उन्हें डर लग रहा था और उस तांत्रिक ने कहा था वो ख्वाब फिर आएगा और वो ज़रूर तुम्हें वो जगह बताएंगे जहाँ तुम्हें ये बुक ड्रॉप करनी है। मेरे अब्बू ने वैसे ही वो कुछ पढ़ लिया और फिर रात को वैसे ही ख्वाब आ गया। सोने से पहले उन्हें बहुत डर लग रहा था। अब वो ख्वाब में कहते हैं कि रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम ये बुक अपने सहन में रख देना, हम इस बुक को उठा लेंगे। फिर दूसरा दिन गुजरा और फिर वही रात आ गई जब मेरे अब्बू ने वो बुक सहन में रखनी थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्होंने वो बुक सहन में रख दी और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब वो छुप कर देखने लगे। दिल में तजस्सुस आने लगा कि देखूं आखिर इसे कौन उठा कर ले जाता है। 1 घंटा गुजर गया। वो बुक वहीं की वहीं पड़ी थी और फिर उन्होंने सहन में एक धम की आवाज़ सुनी, जैसे कोई सहन में कूदा, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा था। वही कदम जो जंगल में मेरे अब्बू के पीछे जो कदम दौड़ रहे थे, उन्हीं कदमों की आवाज़ अब सहन में आने लगी। कुछ ही देर बाद कोई जैसे उस बुक के पास आकर रुका और उस बुक के चारों तरफ धुआं इकट्ठा होने लगा। उस धुएं में वो बुक नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद वो धुआं छटता गया और अब वो बुक गायब हो गई थी। मेरे अब्बू बहुत डर गए। ये मंजर वो देख रहे थे, उनकी हार्ट बीट तेज हो गई थी। वो बताते हैं मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे मैं डर से मर जाऊंगा। जिस्म ठंडा पड़ रहा था।
پھر اس کے بعد میرے ابو کے ساتھ کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہوئے. پھر میرے ابو وہاں زیادہ عرصہ نہیں رکے اور وہاں سے گاؤں واپس روانہ ہو گئے. پھر باقی کی زندگی انہوں نے وہاں گاؤں میں ہی گزاری. لیکن یہ ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے. یہ میری زندگی کا بہت ہی خوفناک واقعہ تھا. تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو بہت بہت شکریہ عیشا، آپ نے یہ اسٹوری ہم سے شیئر کی. دوستو امید کرتا ہوں یہ اسٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی. کامنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور دوستو اسٹوری کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے دوستوں سے بھی لازمی شیئر کیجیے گا. میرے چینل پہ وزٹ کریں، ایسے ہی بہت خوفناک سٹوریز میرے چینل پہ بھری پڑی ہیں. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا.